بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت امیر حمزہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واقعہ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور بد زبانی کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صبر اور تحمل سے سنتے رہے۔ بدبخت ابو جہل کے منہ میں جو آیا بکتا گیا اور اس بار تو اس نے حد کر دی۔ بدبخت ابو جہل نے پتھر پھینکا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا اور خون بہنے لگا۔ جب ابو جہل نے خون بہتا دیکھا تو بکتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس چوپال میں جا بیٹھا، جہاں دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ قریب ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا اور اس کی لونڈی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنا شکار اور تیر کمان لیے ہوئے ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا، آج تو بہت برا ہوا، کیا آپ لوگوں نے اپنے بھتیجے کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تمام واقعہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصہ سے بے قابو ہو گئے اور اپنے شکار کو وہیں پھینکا اور سیدھے چوپال میں جا پہنچے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا اپنی بڑائی ہانک رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جلالہ بھری آواز میں کہا، تو میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب بول کیا کرے گا؟ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا، رک جائے، غلطی میری ہی تھی، میں نے آج ان کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ بس یہ جو غیرت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر آئی، اسے آسمان میں اللہ کریم نے پسند کر لیا، اور اس شام سورج ڈھلنے سے پہلے حضرت حمزہ صحابی کے درجہ پر فائز ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پاس گنہگار کے لیے بخشش ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کی نہیں، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی گستاخی پر غیرت نہیں آتی، اللہ پاک کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے محروم رہا وہ بڑا بدبخت ہوگا، اور اللہ اس کی بخشش کبھی نہ فرمائے گا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں